ولا يشهر فيه صلاح، ہتھیار کل کے نہ لاؤ، ولا ينبذ فيه بقوس، کمان بھی نہ چلاؤ، ولا ينصر فيه نبل، کمان میں تیر بھی نہ کھڑے کرو، ولا يمر فيه بلحم نيل، اور نہ لے چلے اس کے اندر گوشت کچا، ایسی چیزیں بھی نہ لاؤ جو بدبو والی ہو، ولا يضرب فيه حد، حد بھی مسجد میں نافذ نہیں ہوگی، ولا يقتص فيه احد، کسی سے بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا، ولا يتخذ سوقا، مسجد کو بازار مت سمجھو۔ حضرت واصلہ بن الاسقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جنبوا مساجدکم، جنبوا المساجد صبیانکم ومجانینکم وشرارکم وبیوءکم وخصوماتکم ورفع اصواتکم واقامت حدودکم وصل سیوفکم، مسجدوں سے بچوں کو دور رکھو، ایسے بچے جو بے ادبی کرتے ہو۔ فقہاء نے لکھا ہے چھوٹے بچوں کی تعلیم بھی علیحدہ جگہ ہو تو بہتر ہے، پاگلوں کو نہیں آنے دو، خرید و فروخت اور جھگڑوں سے پاک رکھو، آوازیں نہ اٹھاؤ، حدود مت نافذ کرو، تلوار نہیں کھولو، واتخذوا علی ابوابها المطاہرہ، اور مسجد کے دروازوں کے پاس جا کر وضو خانے بناؤ، وجمروها فی الجمعہ، بڑے بڑے اجتماعات میں خوشبو مہکاؤ۔ اور یہ جو فرمایا لا يتخذ طریقہ، ان الملائکۃ لتتعجب من الرجل یمر بالمسجد لا يصلی فیہ، فرشتے حیران رہ جاتے ہیں اس شخص پر جو مسجد سے گزر رہا ہے بغیر نماز پڑھے، تو جب نماز نہیں پڑھنی ہے گزرنا ہے تو مسجد سے نہ گزرو۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ کچھ بچے مسجد میں کھیل رہے، ڈنڈا لے کے پٹائی لگائی، اور آپ باقاعدہ مسجد کی حاضری لیتے تھے، عشاء کے بعد اگر مسافر نہ ہوتا تو فرماتے بند کر دو۔ اللہ، یہ مسجد کے کچھ آداب تھے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی کا ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے آداب المساجد، بہترین رسالہ ہے۔ فی بیوت، یہ نور اللہ نور ایسے گھروں میں ہے، اذن اللہ ان ترفع، کہ حکم دیا ہے اللہ نے کہ وہ بلند کیے جائے۔ امام الاسر مولانا انور شاہ نے اس سے استدلال کیا کہ زمانے حال میں اعلیٰ اور عالیشان مسجدیں بنانا جائز ہے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور لیا جائے اس میں صرف خدا کا نام، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، تسبیح کرتی ہے اللہ کی اس میں صبح و شام۔ کون کرتے ہیں؟ رجال، ایسے مرد، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو غافل نہیں کر سکتی ہے خرید و فروخت اللہ کی یاد سے۔ صحابہ کرام جب اذان سن لیتے تھے سب کو چھوڑ دیتے تھے۔ پاکستانی لوگ سعودی عرب میں دکان کرتے ہیں، اذان ہونے والی ہوتی ہے، بس 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 اذان ہو رہی ہے، کیونکہ حکومت ہے اور مضبوط ہے، پوچھتی ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکات دینے سے، يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، یہ ڈرتے ہیں ایسے دن سے کہ الٹ پلٹ جائیں گے اس میں دل اور آنکھیں، قیامت کا دن۔ یہ منقبت ہے اہل ایمان کی کہ دنیا کی تجارت ان کو اللہ کی یاد سے، نماز سے، زکات سے، ان دینیات کے اہم امور سے غافل نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ دل اور آنکھیں بہت زیادہ صدمہ اٹھائیں گے۔ جیسے خوف کے وقت دل دھڑکتا ہے، اس دن دھڑک جائیں گے اس میں دل اور آنکھیں، آنکھیں چندیا جائے گی اور دل دھڑک جائیں گے۔ تقریباً ایک ہی صیغہ آ گیا، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ وہ بہترین جو انہوں نے عمل کیے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، بڑھا کے دے اپنے فضل سے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ روزی دیتا ہے جن کو چاہے بغیر حساب کتاب کے۔